آمنہ اور نیلی مچھلی۔ اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو خوبصورت پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں بہت کم لوگ رہتے تھے۔ گاؤں میں ایک بہت خوبصورت جھیل بھی تھی جس کا پانی ٹھنڈا اور اتنا شفاف تھا کہ پانی کی سطح سے مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھی۔ جھیل میں نیلی نام کی ایک مچھلی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ نیلی کو گانا گانے اور نظمیں سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز جب وہ کھانا ڈھونڈنے گھر سے باہر نکلی تو اسے موسیقی کی آواز آئی۔ نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا۔ جھیل کی سطح کے نزدیک نیلی کو آمنہ نظر آئی جو نظم پڑھ رہی تھی اور مچھلیوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ آمنہ جھیل کے پاس ہی اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جب آمنہ نے نیلی مچھلی کو دیکھا تو اسے وہ بہت اچھی لگی۔ اس کے بعد جب بھی آمنہ جھیل کی سیر کو آتی تو نیلی کو دانہ ضرور ڈالتی تھی۔ ایک دن نیلی مزے سے پانی میں تیر رہی تھی۔ اسے پانی تھوڑا گدلا محسوس ہوا۔ اسے پانی سے تیل کی بو بھی آنے لگی۔ نیلی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی بیمار پڑے ہیں۔ انہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ نیلی گھبرا کر جھیل کی سطح تک آئی تو اسے اپنی پرانی سہیلی سنہری مچھلی نظر آئی۔ سنہری بھی بہت بیمار لگ رہی تھی۔ نیلی نے جب اس کا حال پوچھا تو سنہری نے کہا، کل سے میرے گھر کے قریب موجود پانی کچھ عجیب سا ہے اور مجھے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ نیلی نے گھبرا کر کہا، یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ سنہری نے جواب دیا، جھیل کے پاس ہی ایک نئی فیکٹری بنی ہے۔ اس فیکٹری کا مالک سارا گندا اور زہریلا پانی ہمارے جھیل میں پھینک رہا ہے جس سے ہماری جھیل آلودہ ہو رہی ہے۔ نیلی پریشان ہو کر بولی، اگر اسی طرح گندا اور زہریلا پانی جھیل میں آتا رہا تو ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ ابھی سنہری اور نیلی یہ بات کر رہی تھی کہ ان کو تھوڑی دور ایک پائپ نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگتے، گندے پانی کا ایک ریلا آیا اور سنہری اور نیلی کو بہا کر لے گیا۔ اس دن آمنہ جب اپنے گھر سے باہر نکلی تو اس کو جھیل پہلے سے مختلف لگی۔ جھیل سے بہت بدبو آ رہی تھی اور پانی بھی بہت گدلا تھا۔ جھیل کے پاس پہنچ کر آمنہ کو کچھ مری ہوئی مچھلیاں نظر آئیں۔ انہی مچھلیوں میں نیلی بھی تھی۔ غم سے آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیکٹری کے مالک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سارے مسئلے سے آگاہ کیا تو انہوں نے اسے تسلی دی، تھوڑا سا گندا پانی جھیل کی خوبصورتی خراب نہیں کرے گا۔ آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن فیکٹری کے مالک سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ آمنہ کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اس نے فیکٹری کا گندا پانی ایک بالٹی میں ڈالا اور فیکٹری کے مالک کے دفتر کے فرش پر گرا دیا۔ سیٹھ صاحب نے جب پانی کی بدبو سے گھبرا کر دفتر سے باہر نکلے تو آمنہ نے بڑے احترام سے پوچھا، اگر آپ تھوڑے سے گندے پانی کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے تو مچھلیاں کیسے برداشت کرتی ہوں گی؟ فیکٹری کے مالک خاموش ہو گئے اور انہوں نے گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کا مناسب انتظام کیا اور اس طرح باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں۔